علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قبل اس کے کہ میں آج کا درس شروع کروں، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ جو باتیں یہاں پر کہی جا رہی ہیں اسے آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے جانور ذبح کرے یا غیر اللہ کے لیے نماز پڑھے یا غیر اللہ کو سجدہ کرے تو کیسا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ بالکل جواب صحیح ہے، اس کا مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوث سمجھنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز ہے، شرک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو غوث سمجھنا کیسا ہے؟ یہ شرک اکبر۔ شرک کی دو قسمیں، ابھی آج انشاءاللہ شرک اصغر کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ میں نے شرک اکبر کے بارے میں دوسرا درس میں بتایا ہے، اور اسی میں سے یہ سوال ہے یعنی کسی کو غوث سمجھنا۔ غوث کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی کو، ولی کو، پیر کو، مرشد کو، کسی کو غوث سمجھنا، اسے غوث کہنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ ہمیں کسی کو غوث نہیں کہنا چاہیے، صرف اللہ ہی تعالیٰ کو غوث سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی پناہ ایسے کام میں حاصل کرے جس سے صرف اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتا ہے، کیسا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز؟ یعنی کچھ ایسے کام ہیں کہ ان کاموں سے پناہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ ان کاموں کو ان کاموں میں کسی اور سے پناہ طلب کریں، یہ کیسا ہے؟ کون سا شرک ہے؟ شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی وادی میں جائے اور وہاں پر جناتوں کے سردار سے پناہ طلب کرے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ یا اسی طرح سے کہ کوئی آدمی کسی مزار درگاہ والے کی پناہ طلب کرے، یا فلاں بابا میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ہمیں کوئی پریشانی نہ آنے پائے، اسے کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کی معافی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ شرک اکبر کا کوئی بھی مرتکب ہوا ہے تو اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص غیر اللہ کی پناہ ایسے کام میں حاصل کرے جس سے وہ بندہ بھی پناہ دے سکتا ہے، یہ کیسا ہے؟ مثلا آپ کو آپ کے گاؤں والوں نے نکال دیا، گاؤں بدل کر دیا، آپ نے گاؤں کے وہاں کے مکھیا نے آپ کو نکال دیا، آپ نے اپنے گاؤں کے کسی آدمی سے کہا کہ آپ اپنے پناہ میں لے لیجئے اور میں اس کو رہنے دیجئے۔ اب وہ بندہ پناہ دینے کا قادر ہے کہ نہیں قادر ہے؟ قادر ہے تو جائز ہے۔ لیکن وہ کام جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس کے سلسلے میں کسی اور سے درخواست کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ کی جانب سے حلال کردہ کو حلال، حرام کردہ کو حرام سمجھنا، حالانکہ اس کی یہ تحلیل اور تحریم رسولوں کے لائے ہوئے دین سے متصادم ہی کیوں نہ ہو، کیسا؟ غیر اللہ نے اللہ کے علاوہ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔
یا کسی چیز کو اللہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے حلال ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ بھی جو ہے شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت میں شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے، اور جو حرام کیا وہ حرام، اس کو کوئی حلال نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی امام، نہ کوئی عالم، نہ کوئی جاہل، نہ چرند، نہ پرند، کوئی نہیں کر سکتا۔ غیر اللہ میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے حلال کر دیا حلال، جس کو اللہ نے حرام کر دیا حرام۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم جیسی تعظیم غیر اللہ سے کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم جیسی تعظیم اللہ کے علاوہ کسی کی کرنا کیسا ہے؟ یہ سب شرک اکبر ہے، یہ سب شرک اکبر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال کریں اور اس طرح کا کوئی کام ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے ہم درس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے درس کا موضوع ہے شرک اصغر۔ میں نے گزشتہ درس میں بتایا شرک اکبر کیا ہے اور اس کو مثالوں کے ذریعے سے ہم لوگوں نے اس کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اکبر سے بچائے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر کا ذریعہ بننے والا کوئی بھی کام، شرک اکبر کا ذریعہ بننے والا کوئی بھی کام شرک اصغر کہلاتا ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو شرک اکبر کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک اصغر ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ شرک اکبر کا ذریعہ بننے والا کوئی بھی کام کیا ہے؟ وہ شرک اصغر ہے، یا پھر شرعی نصوص میں اسے شرک کہا گیا ہے لیکن وہ در حقیقت شرک اکبر تک نہیں پہنچتا، اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ شرعی نصوص میں اسے شرک کہا گیا، اللہ نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، لیکن وہ حقیقت میں شرک اکبر تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو وہ اس طرح کے کام کو جو جسے شرک اتحاد کہا گیا ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو کیا ہے وہ؟ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر عام طور پر دو طرح کا ہوتا ہے۔ شرک اصغر عام طور پر دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے اسباب کو کسی چیز کا سبب سمجھ لینا، کچھ ایسے اسباب کو کسی چیز کا سبب سمجھ لینا جسے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا سبب نہیں بنایا۔ کسی چیز کو، کسی ایسے اسباب کو کسی چیز کا سبب سمجھ لینا، کسی چیز کا سبب سمجھ لینا جسے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا سبب نہیں بنایا ہے۔ جیسے اب اس کو مثال سے مثال اس کی جب آپ لیں گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ جیسے پنجا لٹکانا، پنجا بعض میں اپنی گاڑیوں میں لٹکا دیتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ پنجا کبھی اپنے جو ہے گھر میں لٹکا دیتے ہیں۔ پنجا لٹکانا، سینگ ہرن کا لٹکا دینا، ہرن کے سینگ لا کر کے لوگ اپنے گھروں میں لٹکا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح سے منکے لٹکانا، تعویذ ڈنڈا لٹکانا وغیرہ وغیرہ، اور یہ سمجھنا کہ اس سے تحفظ ملتا ہے، یہ سمجھنا کہ اس سے تحفظ ملتا ہے اور نظر بد سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرعاً یا قدراً کسی بھی طرح سے ان نتائج کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ سینگ گھر میں لٹکاؤ گے تو نظر بد کسی کو نہیں لگے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر آپ پنجا لٹکا لیں گے تو پھر مصیبت اور بلائیں آپ کے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یا ہندوؤں کی طرح سے آپ لیمو اور مرچا
ایک دھاگی میں گو کر کے پیرو کر کے اسے گھر کے دروازے پر لٹکا دیں گے تو آفت اور مصیبت نہیں آئے گی؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ اس کو سبب قرار دیا ہے؟ نہیں۔ تو اس طرح کا کام کرنا ہے کیا ہے؟ شرک اصغر ہے کہ جو ایسے اسباب کو کسی چیز کا سبب سمجھ لینا جسے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا سبب نہیں بنایا ہے، اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کی اتنی تعظیم کرنا جو اسے ربوبیت کے مقام تک نہ پہنچ جائے، کسی کی اتنی زیادہ تعظیم کرنا کہ جو ربوبیت کس کو بولتے ہیں؟ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، پالنہار ہونا، یہ کون ہے سب؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کسی کی اتنی تعظیم کرنا جو اسے ربوبیت کے مقام تک نہ پہنچائے، مثلا غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا، غیر اللہ کے نام کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھانا۔ جیسے مثال دو مجھے، جیسے کوئی کہے ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، زمین و جائیداد کی قسم، نبی کی قسم، پیر کی قسم، اور نہ جانے کیا کیا، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانی، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے معافی جس کی نہیں ہے، جس کی معافی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ یا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلان نہ ہوتے تو میرا نقصان ہو جاتا، اگر اللہ اور فلان نہ ہوتے تو میرا نقصان ہو جاتا، یا اسی طرح کی کوئی اور بات کرنا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ اس طرح کی چیزیں شرک اصغر ہیں، شرک اصغر ہیں، کیونکہ اس میں جو تعظیم کی جا رہی ہے اس تعظیم میں اس بندے کی جس کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ ربوبیت تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر ربوبیت تک پہنچا رہے ہیں تو پھر شرک اکبر ہو جائے گا۔ شرک اکبر اور اصغر کے درمیان فرق کرنے کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ آپ کیسے جانیں گے کہ یہ کام شرک اصغر ہے اور یہ کام شرک اکبر ہے؟ یہ کام یا یہ بات، یہ نظریہ شرک اصغر ہے اور یہ نظریہ یا یہ کام، یہ بات کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ کیسے جانیں گے آپ؟ تو اس کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ فارمولے ہیں، ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور آپ کو شاید معلوم ہوگا، میں نے بتایا ہے کہ دیکھیے حکم کے اعتبار سے شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ شرک اکبر کا اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے، جس کی مثالیں پہلے میں نے سوال جواب کے انداز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو پھر وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ایک پل بھی جہنم سے اس کو نکالا نہیں جائے گا، چاہے کتنی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ شرک اکبر کا انجام ہے۔ شرک اکبر کا یہ کیا ہے؟ انجام۔ اور شرک اصغر کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک اصغر کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا، چھوڑے گا نہیں، لیکن ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رکھے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا فرق دونوں میں؟ یعنی اگر کوئی بندہ شرک اکبر والا کوئی کام کر لیا، ٹھیک ہے، تو وہ اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہ جاتا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ایک پل کے لیے بھی اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ شرک اصغر کا مرتکب ہو گیا تو وہ بندہ جہنم میں تو ضرور جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسلام سے وہ نہیں نکلے گا۔ کون؟ شرک اصغر کا مرتکب ہونے والا اسلام سے نہیں، مسلمان ہی رہے گا وہ، لیکن چونکہ اتنا بڑا جرم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناقابل معافی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم میں ڈالیں گے۔
अब कब तक रखेंगे नहीं मालूम, लेकिन हमेशा के लिए उसको जहन्नम में नहीं रखेंगे। देखो हुक्म के एतबार से दोनों में फर्क है, शिर्क अकबर और शिर्क असगर ये है। तो हमें दोनों शिर्क से बचने की जरूरत है ना। अच्छा, एक बंदा शिर्क अकबर का मुर्तकिब हो गया, कोई शिर्किया काम, शिर्क अकबर वाला काम कोई उसने कर लिया या कोई बात उसने कह दी है कि नहीं, वो जिंदगी में मरने से पहले तौबा कर लिया, तो क्या वो हमेशा हमें जहन्नम में जाएगा? नहीं जाएगा, हमेशा हमें जहन्नम में नहीं रहेगा। अल्लाह ताला उसके उस बल्कि और जो उसकी उस गुनाह को अल्लाह ताला मिटा देगा, उसने तौबा कर लिया। ये कब होगा हमेशा हमें जहन्नम में? जब वो मरने से पहले तौबा नहीं किया। अगर तौबा कर लिया तो खलास, इंशाअल्लाह वो जहन्नम से बचा लिया जाएगा। और शिर्क असगर, एक आदमी शिर्क असगर का मुर्तकिब हुआ और उसने भी तौबा कर ली मरने से पहले, तो क्या वो जहन्नम में जाएगा? इंशाअल्लाह नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क किए जाने को नहीं बख्शेगा, और शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह अपने जिस बंदे के लिए चाहेगा अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। तो चाहे शिर्क अकबर हो चाहे शिर्क असगर हो। हाँ, शिर्क अकबर वाला अगर कोई काम किया है, कोई काम किया है और वो तौबा नहीं किया मरने से पहले, तो वो इस्लाम से निकल गया, काफिर हो गया, अब वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अल्लाह ताला बचाए, बहुत खतरनाक बात। और अगर कोई शिर्क असगर वाला काम किया है, कोई काम उससे हो गया है, किया है और मरने से पहले तौबा क्या किया? कर लिया है मरने से पहले, तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा इंशाअल्लाह, और वो जहन्नम से बचा लिया जाएगा। अगर कोई और गुनाह का काम नहीं किया है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचा देगा। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं कि शिर्क अकबर और शिर्क असगर के दरमियान फर्क क्या है। कैसे आप इम्तियाज करेंगे ये शिर्क अकबर है और ये शिर्क असगर है? उलमाए किराम ने कुछ ऐसे कवाइद और ज़वाबित वज़ा किए हैं जिनकी रोशनी में शरई नुसूस में आने वाले शिर्क असगर या शिर्क अकबर के तज़किरे में तफरीक की जा सकती है। और ये कवाइद उन कवाइद में से पहला कायदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद सराहत कर दें, साफ और से कह दें कि यह काम शिर्क असगर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से कह दें कि यह काम क्या है? शिर्क असगर है। जैसे कि मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है, हदीस नंबर 27,742 में है कि हज़रत महमूद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह ताला सहाबी है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यकीनन मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा शिर्क असगर का खदशा है। यहाँ पर अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि शिर्क असगर। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं ये फला काम शिर्क असगर है तो शिर्क असगर है, ठीक है कि नहीं? सराहत हो जाती है। सामईन ने कहा या रसूल अल्लाह ये शिर्क असगर क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रियाकारी। क्या है? रियाकारी, यानी कोई आप काम करें दीन का, दिखाना मकसद है। क्या है? दिखाना और नामो नमूद के लिए आप करें, ये क्या है? शिर्क असगर है। ये क्या है? ये शिर्क असगर है। चुनांचे जिस दिन लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अमाल का बदला दिया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा तुम उन्हीं लोगों के पास जाओ जिनको दिखाने के लिए तुम दुनिया में किया करते थे, और देखो क्या तुम्हें उनसे कोई बदला मिलता है। तो ये हदीस सही है। तो मालूम ये हुआ कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के बारे में कह देते हैं अपनी जबान से ये शिर्क असगर है, वो शिर्क असगर है। बस वो नहीं, ये पहला उसूल है।
دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص میں لفظ شرک نکرہ آیا، ایک ہوتا ہے نکرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ، یہ عربی گرامر میں ہے، نکرہ آیا تو عام طور پر اس سے مراد شرک اصغر لیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے اندر نے کہا ہو نکرہ کے ساتھ یہ شرک ہے تو وہ عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات کچھ آ رہی نہیں؟ یہ علمی تھوڑی سی بحث ہے اور اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اس کی مثال بہت زیادہ ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرقى والتمائم والتولة شرک، ان الرقى والتمائم والتولة شرک، شرک، الشرک نہیں کہا، کیا کہا؟ شرک، یہاں نکرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ یقیناً اللہ نے فرمایا کہ یقیناً جھاڑ پھونک، یعنی شرکیہ جھاڑ پھونک اور تعویذ و گنگا اور بیوی اور شوہر کے درمیان محبت کرنے والا عمل شرکن، یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے شرک لفظ نکرہ استعمال کیا ہے، اس لیے یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح سے تیسرا اصول ہے کہ شرعی نصوص سے صحابہ کرام یہ سمجھیں کہ یہاں شرک سے مراد شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تربیت یافتہ ہے، تعلیم ان سے لیے ہیں، وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہیں۔ وہ اگر کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شرک اصغر ہے، اس کا مطلب شرک اصغر ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں صحابہ کرام کہ یہ شرک اکبر ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ شرک اکبر ہے۔ بس سمجھا رہی ہیں؟ یہ تیسرا اصول ہے اور اس کی مثالیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسے اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ اللہ کے نے فرمایا بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ بدفعلی کیا ہے؟ مثلا جیسے آج کل یہ رائج ہے، دیکھا گیا ہے اپنے کچھ مسلمان بھائیوں کو کہ وہ جا رہے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی، سامنے سے بلی گزر گئی تو کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب ہم جائیں گے تو ہمیں ناکامی ہوگی، اب ہم کو نہیں جانا۔ یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ مثلا ایک آدمی کیا کیا؟ صبح کو نکلا اور کسی لنگڑے آدمی سے اس کی ملاقات ہو گئی، پہلی نگاہ اس کی کسی لنگڑے یا نابینا آدمی جو عیبدار ہے اس پر اس کی نگاہ پڑی، اب وہ کہا ہمارا پورا دن برباد گیا۔ کہتے ہیں ایسا؟ یہ سب ہے، ہم مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی میرے بھائی۔ آج ہمارا پورا دن برباد گیا، آج ہمارے سامنے ایک لنگڑا آدمی مل گیا، پڑ گیا، نابینا پڑ گیا، بیوہ جس کا شوہر، وہ عورت جس کا شوہر مر گیا۔ ایک آدمی نکلا اور اس کی پہلی نگاہ کسی بیوہ پر پڑی تو کہہ رہا ہمارا دن آج خراب جائے گا، کیونکہ یہ منحوس بیوہ ہم کو بیوہ پہ ہماری نگاہ جو ہے پہلی نگاہ پڑی ہے۔ یہ سب شرک ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ شرک ہے۔ لیکن شرک کون سا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ کیا یہ شرک اصغر ہے؟ اگر اس طرح کا کوئی خیال رکھتا ہے تو ضرور جہنم میں داخل ہوگا، اگر اس نے توبہ مرنے سے پہلے نہیں کر لیا تو، سمجھتے ہیں؟ لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور بہت سارے جو نیکیاں کی ہیں، نمازیں وغیرہ پڑھی ہیں اور اچھے کام کیے ہیں،
ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن، اور وہ موحد تھا اور باقی شرک کرنے والا نہیں تھا، شرک اکبر کا مرتکب نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن نکال کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جہنم میں ضرور جائے گا۔ اب آپ کہیں گے یار کیا جہنم میں جائیں گے پھر نکالے جائیں گے؟ جانتے ہیں جہنم، اب وقت نہیں ہے لیکن میں بیان کر دیتا، جہنم بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک ایسے شخص کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کیے ہوئے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو لے جاؤ جہنم کا سیر کرنا، وہ فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، فوراً نکالیں گے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے، کیا تو نے دنیا میں کبھی عیش و آرام دیکھا تھا؟ ایک پل جہنم میں اس کو داخل کیا گیا ہے اور اس کو فوراً اس کو نکال لیا گیا، ایک پل کے لیے وہ دنیا کی سارا عیش و آرام بھول جائے، کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے کبھی دنیا میں عیش و آرام دیکھا ہی نہیں۔ یہ جہنم یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہوگا جو دنیا میں مصیبت، پریشانی، فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتے آیا ہوا ہوگا، طرح طرح کی مصیبت ہے، بیمار ہے، یہ بیماری وہ بیماری، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، یہ وہ، دنیا میں مصیبت پر مصیبت، ایک مصیبت آتی ہے ختم ہوتی ہے، دوسری مصیبت، تیسری مصیبت، وہ بیچارہ اسی میں جھوج رہا ہوتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کو کچھ نہیں ہے، بڑی مصیبت اور پریشانی میں وہ زندگی گزار کر کے آیا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، لیکن وہ موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا، فرائض کو پابندی کرنے والا ہوگا، شرک سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے میرے اس بندے کو لے کر کے جاؤ اور جنت کی سیر کرا لاؤ۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے، جنت میں ڈالیں گے، فوراً اس کو نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا، اس بندے سے، کہ اے میرے بندے، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی مصیبت پریشانی دیکھی تھی؟ ایک پل، ایک سیکنڈ کے لیے جنت میں اس کا جانا ساری دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں کو بھلا دے۔ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے میرے بھائی کو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شرک اصغر ہے، اللہ تعالیٰ ایک نہ، اگر ہم نے شرک اصغر کر لیا تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ نکال دے گا جہنم سے۔ ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں جانا بہت بڑی بدبختی ہے، اس لیے ہمیں دونوں طرح کے شرک سے بچنا چاہیے، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، اور شرک اکبر سے اور بھی زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک اکبر کا مرتکب کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس کام کو شرک اکبر سمجھے انہیں اسے شرک اکبر کہا جائے گا، اور جس کام کو یہ شرک اصغر سمجھیں گے انہیں شرک اصغر سمجھا جائے گا۔ تو یہ شرک اکبر اور اصغر کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کھانا آ گیا؟ اچھا چوتھا اصول کیا ہے شرک اکبر اور شرک اصغر کا؟ چوتھا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لفظ شرک یا کفر کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جو شرک کہا یا کفر کہا اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، خود اللہ نے کہہ دیں، خود اللہ نے کہہ دیں تو اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ یہاں تفسیر بیان کر دیں کہ یہاں شرک اصغر مراد ہے، اکبر مراد ہے، یہ نظم خود کہہ دیں یہاں پر مراد جو میں نے یہ بات کہی ہے اس سے مراد شرک اصغر ہے اور اس سے مراد شرک اکبر نہیں ہے، خود اللہ نے کہہ دیا اپنی زبان سے۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم
رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ زید بن خالد الجہنی، یہ صحابی رسول ہے، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ اس کو آپ لوگوں نے سنا، کئی مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کہاں ہے کوئی جانتا ہے؟ حدیبیہ کہاں ہے؟ مکہ کے پاس ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کی نیت سے گئے تھے نا، اور مکہ والوں نے روک دیا تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، پھر وہاں پر اسی مقام پر جو ہے یہ حدیبیہ مکہ بالکل قریب ہے، یعنی حدود حرم سے باہر حدیبیہ ہے، تھوڑا ادھر آئے وہ جو ہے، تو وہاں پر صبح کے اللہ نے نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ بولے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کو پتا اور اللہ کے رسول کو پتا، کیونکہ آپ اور اللہ تعالیٰ کے وحی نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی، آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی، ایک مومن ہے اور دوسرے کافر ہیں، دو طرح کے بندے، ایک مومن اور ایک، یعنی کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح کی ایمان کی حالت میں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح کی کفر کی حالت میں، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحم سے بارش ہوئی، اللہ کے فضل و رحم سے بارش ہوئی، وہ تو مجھ پر ایمان لائے، وہ مجھ پر کیا لایا؟ ایمان لایا، اور ستاروں کے منکر ہوئے، وہ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کے کیا ہوئے؟ منکر ہوئے، یعنی ستاروں کو کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ فلاں تارے کے فلاں جگہ آنے سے بارش ہوئی، فلاں تارے کے، جیسا کہ ہے فلاں تارے کے فلاں جگہ آنے کی وجہ سے بارش ہوئی، انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور تاروں پر ایمان لائے۔ تو یہ کفر کون سا کفر ہے؟ یہ کفر اصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر اصغر ہے۔ تو یہ تقریباً 3-4 اصول ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ فلاں کام شرک اکبر ہے کہ شرک اصغر۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ نہیں سمجھے کچھ؟ تو یہاں پر کفر سے مراد کون سا کفر ہے؟ اس کی تفصیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہاں پر فرمایا ہے کہ ہمارے کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں اور کچھ بندے ایمان کی حالت میں صبح کیے۔ تو یہاں پر کفر سے مراد کون سا کفر ہے؟ اس کی صراحت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ رسول ہیں ان کی روایت میں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندوں پر کسی بھی قسم کی نعمت کی ہے تو ان میں سے کچھ اس نعمت کے منکر ہو گئے، اس نعمت کے انکاری ہو گئے، اور کہنے لگے کہ تاروں کی جگہ دیگر تاروں نے لے لی تو بارش ہو گئی۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی تاروں کو بارش ہونے کا سبب بنا رہا ہے، تاروں کو بارش ہونے کا سبب بنا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تارے بارش ہونے کا سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاروں کو اس لیے نہیں بنایا، یا تاروں کو ادھر ادھر آنے جانے کی
की वजह से अल्लाह ताला ने उनको बारिश का सबब नहीं बनाया कि इस वजह से बारिश होगी, ऐसा अल्लाह ताला ने कुछ नहीं किया है। तो ये अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री और कुफरान नेमत है। और ये बात मालूम है कि कुफरान नेमत कुफरे असगर है, लेकिन अगर कोई शख्स ये समझे कि तारे ही बताते खुद बारिश बरसाते हैं तो ये शिर्क अकबर होगा। एक फर्क है। अगर कोई ये कहे कि बारिश बरसाने वाले अल्लाह नहीं बल्कि कौन, तारे हैं, तारे हैं, सितारे हैं, तो ये शिर्क असगर नहीं, क्या होगा, शिर्क अकबर होगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये तारे सबब हैं, बारिश नाजिल करने वाला कौन है, अल्लाह है, लेकिन इन तारों के यहाँ से वहां आने की वजह से बारिश होती है, तो ये भी शिर्क है। लेकिन कौन सा शिर्क है, बताओ कोई, शिर्क असगर है, शिर्क असगर है। तो ये है कि अल्लाह के निज़ाम खुद तफसीर कर दें। आपने कोई बात कही, खुद उसकी वजाहत आपने कर दी हो कि ये अकबर है या असगर है, तो फिर उसको वही माना जाएगा जो अल्लाह के नबी ने बताया। तो ये तकरीबन 4 उसूल हैं जिनके जरिए से हम किसी काम को जान सकते हैं कि ये शिर्क अकबर है या शिर्क असगर है। खाना नहीं आया?